اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی مبادئ الفقہ میں تقلید کے بارے میں، اور ہم نے اس کے بارے میں کل کچھ بیان کیا اور بتایا کہ تقلید وہ عمل کرنا ہے فتوی مجتہد پر، اور گویا یہ کہا جائے جب تقلید یعنی مجتہد کے فتوی پہ عمل کرنا ہے تو گویا اپنی مسئولیت مجتہد کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی ہے، جانی ہے، یعنی ہماری مسئولیت جو ہے جو ہمیں حاصل کرنا تھا حکم شرعی اب وہ مجتہد کے ذمہ ہو گیا، یعنی اپنی ذمہ داری مجتہد کے اوپر یعنی ڈال دی گئی ہے، رکھ دی گئی ہے، یہ کہا جائے۔ یعنی ہمیں حکم شرعی حاصل کرنا تھا قرآن و حدیث اور اس کے مصادر سے، لیکن جو ہے وہ اب کون کر رہا ہے؟ مجتہد، جو ہمارا مقلد ہے۔ کیونکہ ہم مقلد ہیں، وہ ہمارا مقلد ہے، تو اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ یہ کہنے بہذا یکون التقلید طریقا من طرق معرفت الحکم الشرعی کا اجتہاد، اس بنا پر بہذا یعنی اس بنا پر ہو جائے گا، اس بنا پر کیا ہو جائے گا؟ یکون التقلید، تقلید ہو جائے گی، طریقا ایک راستہ، اس بنا پر تقلید ایک راستہ ہو جائے گا، ایک وسیلہ ہو جائے گا، من طرق، ان طرق میں سے، ان راستوں میں سے، ان وسیلوں میں سے کہ جن کے ذریعے سے حکم شرعی جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ کل اجتہاد، جیسے اجتہاد ہے، اجتہاد میں کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد میں بھی تو حکم شرعی کو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد کے ذریعے حکم شرعی کو سمجھا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ بہذا یکون التقلید طریقا من طرق معرفت الحکم الشرعی کا اجتہاد الا ان الاجتہاد، ہاں اس طریقے سے تقلید ایک طریقہ ہو گیا، ایک یعنی کہا جائے کہ وسیلہ ہو گیا حکم شرعی کو جاننے کا، کیا؟ یعنی اجتہاد کے ذریعے۔ جیسے اجتہاد طریقہ ہے ایسے ہی تقلید ہے، اجتہاد مجتہد کرتا ہے، تقلید عام انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہیں دونوں طریقے حکم شرعی کو سمجھنے اور پہچاننے اور جاننے کے۔ الا ان الاجتہاد طریق مباشر، مگر یہ کہ اجتہاد جو ہے وہ حکم شرعی جاننے کا ایک ڈائریکٹ ایک طریقہ ہے، ایک وسیلہ ہے حکم شرعی کو سمجھنے کا۔ وہ تقلید طریق غیر مباشر، اور تقلید جو ہے ایک ایسا راستہ ہے کہ جو انڈائریکٹ ہے، ایک ایسا راستہ، ایک ایسا طریقہ، ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جو ڈائریکٹ حکم شرعی ہم تک نہیں پہنچتا اس کے ذریعے سے، بلکہ بیچ میں مجتہد ہوتا ہے، براہ راست نہیں بلکہ مجتہد بیچ میں ہوتا ہے، یعنی بالوسیلہ پہنچتا ہے، وسیلہ در وسیلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لأنه يوصل إلى معرفت الحکم الشرعی عن طریق اجتہاد الغیر، کیوں ایسا؟ کیونکہ ہمارے مقلد ہیں تو ہمارے پاس حکم شرعی پہنچتا ہے، حاصل ہوتا ہے، الى معرفت الحکم، ہاں کیسے پہنچتا ہے ہم تک؟ کہ پہلے اس کو سمجھتا ہے کون؟ مجتہد، اجتہاد کے ذریعے سے، جی، جو ہمارے سے دوسرا ہے، یعنی ہم الگ ہیں، مجتہد الگ ہے، ظاہر ہے، ایک میں ہوں، ایک مجتہد، دو انسان ہو گئے، تو یعنی پہلے مجتہد سمجھتا ہے اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں، تو گویا یہ بالواسطہ یعنی واسطہ در واسطہ ہو گیا۔ ایک طریقہ تقلید ہوا حکم شرعی سمجھنے کا، دوسرا طریقہ جو ہے وہ اجتہاد ہوا، تو ایک واسطہ وہ اور دوسرا واسطہ یہ، یعنی واسطہ در واسطہ، یہ اس طریقے سے جو ہے فرق یہ ہے، ورنہ تقلید بھی وسیلہ ہی ہے، راستہ ہی ہے حکم شرعی کو سمجھنے کا اجتہاد کے طریقے سے۔ فرق یہ ہے کہ اجتہاد میں مجتہد جو ہے وہ ڈائریکٹ یعنی اجتہاد کرتا ہے تو وہ راستہ ڈائریکٹ حکم شرعی سمجھنے کا مباشر ہے، براہ راست ہے، اور جو ہم تقلید کے ذریعے سمجھتے ہیں وہ یعنی بالواسطہ ہے، واسطہ در واسطہ ہے، کہا جائے۔ والدلیل علی مشروعیت التقلید جوازا او وجوبا هو سیرۃ العقلائیہ الدال علی لزوم رجوع الجاہل للعالم، کہنے دلیل کیا ہے تقلید کے جائز ہونے پر، یہ تقلید کے قانونی ہونے پر، ہاں کہنا چاہے قانونی ہونا چاہے وجوباً ہو یا جوازاً ہو، یعنی چاہے وہ جائز
ہو یا واجب ہو. دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ دلیل جو ہے سیرت عقلاء ہے. سیرت عقلاء کیسے ہے؟ کیا عقلاء سب تقلید کرتے ہیں؟ کہ نہیں، تقلید بمانے تقلید تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن تمام عقلاء جو ہیں اس بات کو جانتے اور مانتے اور عمل کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی بات کو نہیں جانتا، اس سے جاہل ہے، تو عالم کی طرف رجوع کرتا ہے. عام کیا ہے کہ جو انسان کسی بات کو نہیں جانتا تو عقل کیا کہتی ہے کہ وہ جاننے والے کی طرف رجوع کرے، جاننے والے سے معلوم کرے، جاننے والے سے پوچھے. عقل یہ کہتی ہے. تو تقلید جہاں یہ مسئلہ مثلا الگ اس کو آپ مانے، مثلا چاہے یہ روایات میں ہے نہیں ہے، چاہے قرآن کریم میں ہے یا نہیں ہے، لیکن عقلی مسئلہ ہے، اس کو عقل قبول کرتی ہے. اور جو چیز عقلائی ہوتی ہے اسے قرآن یا حدیث اس سے منع نہیں کرتے. بالفرض مان لیں کہ وہ قرآن و حدیث میں نہیں بھی ہے اور ایک چیز عقلائی ہے تو قرآن و حدیث اس کو منع نہیں کرتے. 2 اور 2 4 مثلا قرآن میں تھوڑے پایا جاتا ہے. 2 اور 2 4 مثلا قرآن نے کہا ایسے مانو یا حدیث نے کہا ایسے مانو. یا 2 زوجیت ہوتے ہیں، اس میں زوجیت پائی جاتی ہے. قرآن کریم میں تھوڑے ہم سے کہا کہ تم ایسے مانو کہ 2 ہوں تو زوجیت ہے اور 1 ہے تو فرد ہے، 4 ہوں تو زوجیت ہے اور 5 ہے تو فرد. بس ٹھیک کہا ہے، ایسا نہیں ہے. نہ حدیث میں کوئی ایسی بات ہے اس طرح کی کہ ہمیں حکم دیا گیا ہو کہ مانو. یہ ہم کیوں مانتے ہیں؟ سب مانتے ہیں. جو عقلی چیز ہے اسی طرح کا قاعدہ قانون یہی عقل یہ کہتی ہے کہ 2 ہیں تو زوجیت ہے، 2 ہیں تو زوجیت ہے، 3 ہیں تو فردی ہے، 5 ہیں تو فردی ہے، 7 ہیں تو فردی ہے، 6 ہیں تو زوجیت پائی جاتی ہے. تو یعنی یہ چیز یعنی عقلی ہے اور عقلی چیز کو عقلاء مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. تو سیرت عقلاء میں یہ بات پائی جاتی ہے، ثابت ہے، موجود ہے کہ جس چیز کو وہ نہیں جانتے اس سے معلوم کرتے ہیں اس چیز کو جو جانتا ہے. اور قرآن کریم نے بھی کہا ہے، یعنی آپ قطع نظر سیرت عقلاء کے بھی قرآن کریم میں بھی مولا عز و جل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تم سوال کرو، پوچھو کس چیز کو جس کو تم نہیں جانتے. کس سے پوچھو؟ جو جانتے ہیں، اہل ذکر نہیں جانتے ہیں. تو یہ چیز قرآن کریم نے بھی اس کی طرف ہمیں بتایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ جانو، پوچھو اس سے جو جانتا ہے. جس چیز کو تم نہیں جانتے اس سے پوچھو جو جانتا ہے. جس چیز کو تم نہیں جانتے اس سے پوچھو جو اسے جانتا ہے، جو قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے. تو گویا جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا، جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا یہ قرآن کی روح سے بھی ثابت ہے، قرآن کے اعتبار سے بھی ثابت ہے اور عقلی اعتبار سے بھی ثابت ہے کہ جاہل کسی بات کو معلوم کرنے کے لیے عالم کی طرف پلٹے، عالم کی طرف رجوع کرے. تو اب یہ اور چیز ہے کہ مثلا کوئی قرآن کی بات نہ ماننا چاہے، عقل کو بھی تسلیم نہ کرے، تو اس کا یعنی اختیار ہے، انسان کو اپنے اختیار ہے. لیکن عقل بھی کہتی ہے اور قرآن کریم بھی کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور احادیث میں بھی پایا جاتا ہے، حدیث میں پایا جاتا ہے جالس الفقراء خاطب الحکماء سائل العلماء، سائل العلماء جالس الفقراء و خاطب العلماء. یعنی تینوں چیزیں یعنی علماء سے سوال کرو، حکماء سے گفتگو کرو اور فقیروں کے پاس بیٹھو، ان سے ان کی مجلس میں بیٹھو. تو یعنی علماء سے سوال کرنا نہ قرآن کی روح سے منع ہے نہ حدیث کی روح سے، بلکہ کہا گیا ہے، امر دیا گیا، حکم دیا گیا. اور عقل بھی کہتی ہے کہ جس چیز کو آپ نہیں جانتے اسے آپ جاننے والے سے پوچھ لو، معلوم کرو اسے. وَرُجُوعُ الْجَاهِلِ إِلَى الْعِلْمِ ظَاهِرَةٌ اجتماعیہ. اور جو جاہل کا رجوع کرنا عالم کی طرف یہ اجتماعی چیز ہے، اجتماع میں ظاہر ہے، موجود ہے. اور لوگ اس پر داب الناس علیہ، لوگ اس پر جو ہے وہ باقی ہیں، چلتے ہیں، لوگ اس پر رہیں، ایسے ہی کرتے ہیں لوگ کہ جس چیز کو وہ نہیں جانتے اسے پوچھتے ہیں جاننے والے سے. تو جاننے والے سے پوچھنا یا معلوم کرنا کوئی حرج نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز ہو، آپ جس چیز کو نہیں جانتے اسے جاننے والے سے معلوم کر دیجیے. تو اگر جاننے والے سے کسی چیز کا پوچھنا منع نہیں ہے، عیب نہیں ہے، خطا نہیں ہے، یا مثلا جو ہے وہ کسی بھی چیز کا جاننے والے سے معلوم کرنے کو قرآن نے منع نہیں کیا یا حدیث نے بلکہ کہا ہے کہ پوچھو، تو پھر حکم شرعی اگر کوئی نہ جاننے والا کسی حکم شرعی جاننے والے سے معلوم کر لے اور اس پر عمل کرے تو کیا حرج ہے، کیا مشکل ہے؟
اس میں کون سی قباحت ہے یا اس میں کون سی برائی ہے، بلکہ یہ تو عین ضرورت ہے، یہ تو عین حق ہے، حقیقت ہے. صحیح. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بلکہ یہ تو عین ضرورت اور عین حق ہے اور حقیقت ہے اور ضرورت ہے. یہ اجتماع میں پایا جاتا ہے، سماج بھی اس بات کو جانتا ہے، دنیا کے اندر موجود ہے یہ چیز کہ جو لوگ جس کام کو نہیں جانتے، جس چیز کو نہیں جانتے، وہ اس کے جاننے والوں سے اس کے سوال کرتے ہیں، جاننے والوں سے، چاہے وہ علم ہو یا فن ہو. فی کل المجتمعات البشریہ، تمام مجتمعات بشریہ میں بات ہے. کہیں بھی کہیں کا بھی آپ کہیں کہ نہیں صاحب ہندوستان میں ہے یہ بات، تو یہ بات امریکہ میں نہیں ہے. نہیں، امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے. کہ نہیں امریکہ اور ہندوستان میں ہے، افریقہ میں ایسا نہیں ہے. نہیں، افریقہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو نہ جاننے والے ہیں وہ جاننے والوں سے معلوم کرتے ہیں. تو یہ کسی ایک سماج سے بھی مخصوص نہیں. اچھا آپ کہیں کہ صاحب یہ تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا. نہیں بھائی آقا، آج بھی ہوتا ہے. کس نے کہا کہ پرانی بات ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جب نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھتے تھے، آج ضرورت نہیں پوچھنے کی کسی سے. نہیں، آج بھی ایسا ہی ہے. آپ کسی سماج میں جائیے، کسی ملک میں جائیے، کسی دیش میں جائیے، کسی کہیں بھی جائیے، آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھتے ہیں. یہ یونیورسٹی چل رہی ہیں، کالج چل رہے ہیں، پورے ادارے چل رہے ہیں، ITI وغیرہ چلتے ہیں. کیا ہوتا ہے وہاں سیکھنے تو جاتے ہیں لوگ، پڑھنے تو جاتے ہیں لوگ. جو جاننے والے ہیں کچھ وہ آتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں. جو نہ جاننے والے ہیں وہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جاننے والے سکھانے کے لیے جاتے ہیں. پوری یونیورسٹی چل رہی ہے، کالج چل رہے ہیں، نہیں انجینئرنگ کالج چل رہے ہیں. تو اگر آپ جو ہے وہ دوسری چیزیں سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ عقلی چیز ہے کہ جو نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے سیکھ لیں. تو پھر بھائی حکم شرعی سیکھنے میں جاننے والے سے کیا حرج ہے، کیا مشکل ہے؟ اس سے کیوں ٹینشن ہے لوگوں کو، مثلا یہ پریشانی آئے؟ نہیں، کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے اس چیز سے بھی. بلکہ جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھ لے. یہ تو اچھی چیز ہے، عقلی چیز ہے، اجتماعی چیز ہے، سماجی چیز ہے. سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ جاہل رجوع کرے عالم کی طرف. اور یہ اجتماع میں پایا جاتا ہے اور تمام مجتمعات بشری اس پر عمل پیرا ہیں منذ القدم، پرانے زمانے سے لے کے حتی یومہم ھذا، حتی آج تک، زمانہ قدیم سے لے کر زمانہ جدید، آج تک، آج عصر حاضر تک، آج تک جو ہے وہ لوگ اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ نہ جاننے والے جاننے والوں سے معلوم کرتے ہیں. وَتَتَمَثَّلُ هَذِهِ الظَّاهِرَةُ فِي رُجوعِ غَيْرِ الْمُتَخَصِّصِ إِلَى الْمُتَخَصِّصِ. اور یہ کہاں جان کے جاتی ہے چیز، یعنی جو متخصص نہیں ہے کسی چیز کا، اسپیشلسٹ، جو اسپیشلسٹ نہیں ہے، متخصص نہیں ہے جی، کسی چیز کا اس میں خاص نہیں ہے، تو وہ کس سے معلوم کرتا ہے؟ جس میں اسے مہارت ہوتی ہے، جو خاص ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا، یعنی کوئی ایسا مثلاً ہوتا ہے کہیں کہ ایک انسان بیمار ہو تو اس کی عقل اور شعور سماج کیا کہتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، یا یہ کہتا ہے عقل اور سماج کہ صاحب آپ جو ہیں وہ بیمار ہیں، کہاں کیا ہوا کہ صاحب اللہ سب کو محفوظ رکھے، بھائی TB ہو گئی ہے، کہ فلاں انجینئر بہت اچھا علاج کرتا ہے. ایسے ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے فلاں ڈاکٹر بہت اچھا علاج کرتا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیے، جو ڈاکٹر اس کا ماہر ہوتا ہے، ڈاکٹر کا کام یہی ہے، وہ پڑھ لکھ کا انسان ہے. اور ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہ، یعنی جس چیز میں آپ کو پریشانی ہے وہ قلا اور عقل یہی کہتی ہے کہ آپ اس کے پاس جائیے. آپ کو بلڈنگ بنوانی ہے اور آپ نے بھائی فلاں ڈاکٹر صاحب جو اسپتال میں بیٹھے ہیں ان کے پاس چلے جائیے. تو کہہ رہے بھیا مجھے تو میں بیمار تھوڑا ہی ہوں، میری عقل تھوڑی خراب ہو گئی، مجھے پاگل سمجھ رہے ہو کہ میں بنانا تو مجھے گھر جاؤں ڈاکٹر صاحب کے پاس؟ نہیں، بلکہ مجھے گھر بنانا ہے، مشورہ مجھے ڈاکٹر صاحب کا نہیں چاہیے، مجھے مشورہ انجینئر صاحب کا چاہیے. انجینئر صاحب نقشہ بنا کے دیں گے. یہ عقلی چیز ہے. تو جس کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کے پاس جایا جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ جو ہے مثلا وہ بخار میں جو ہے وہ انجینئر صاحب کے پاس، جبکہ پڑھ لکھے تو وہ بھی ہیں لیکن وہ پڑھ لکھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے جس کو مہارت ہوتی ہے، جو اس فن کا یعنی باقاعدہ اس میں وارد ہوتا ہے، اس کے پاس جایا جاتا ہے. تو اگر آپ بخار میں، TB کے مرض میں، اللہ جمیعہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے تمام بیماریوں سے اور جملہ مومنات کو بیمار رکھے، کسی کو کوئی بڑا مرض ہے، برا مرض ہے، گندا مرض ہے، کینسر وغیرہ، صحیح، تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں، خاص ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی کسی کو یہ مرض ہے، یہ پریشانی ہے، کہ بھائی فلاں جو ہے وہ وکیل صاحب کے پاس چلے جائیے. ارے نہیں بھائی، وکیل صاحب کے پاس جانے سے مقدمہ تھوڑے لڑنا ہے، کیس تھوڑے چلانا ہے، ہمیں کوئی قانونی کارروائی تھوڑی کرنی ہے، ہمیں تو بھائی علاج کرانا ہے. وکیل صاحب کے پاس کیوں جائیں؟ کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس. صحیح. اگر آپ کو کوئی مقدمہ چلانا ہے، کوئی کیس چلانا ہے، کوئی حقوق کا مسئلہ ہے،
حق طلب کرنا ہے عدالت سے کہیں سے، تو آپ کس کے پاس جائیں؟ ڈاکٹر کے پاس یا انجینئر کے پاس، وکیل کے پاس جاؤ گے. بھائی وہ ہمارا، کیونکہ جو جس کی میں مہارت رکھتا ہے اس کے پاس جایا جاتا ہے. تو لہذا چونکہ اس دور میں جو مصطلح اجتہاد اور مجتہد ہے، جو اجتہاد اور مجتہد کہا جاتا ہے، تو مجتہد کہتے ہیں اسے جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے احکام شریعہ کو حاصل کرنے کا اس کے مصادر سے، نہ کہ وہ جو مغالطے میں ڈالا جاتا ہے جو اپنی رائے پیش کرنا، اپنی رائے نہیں بلکہ جو احکام شریعہ کے مصادر ہیں وہاں سے لے کر آپ کو وہ دے دے گا، کیونکہ وہ اس کا ماہر ترین انسان ہوتا ہے. تو لہٰذا اب جو لوگ ماہر نہیں ہیں وہ اس کی تقلید کرتے نہیں، اس سے معلوم کرتے ہیں اور جو بتا دیتا ہے اس کو عمل کر دیتا ہے. یہ ایک عقلی چیز ہے. یعنی ڈاکٹر نے ہمیں دوائی لکھی تھی، ہم دوائی نہیں کھاتے ہیں. انجینئر میں نقشہ بنا کے دے گا، اس کے اعتبار سے عمارت نہیں بنائیں گے، بالکل بنائیں گے، ورنہ دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، عمارت بلڈنگ خراب ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہمیں دیا ڈاکٹر نے لکھ کے مثلا جو ہے ٹی بی کی دوا، اور ہم کہیں گے نا ڈاکٹر صاحب یہ تو مثلا جو ہے ہم تو بس جو ہے ویسے ہی کینسر کی دوا کھا لیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو ڈاکٹر لکھ کے دے اس پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا، جو انجینئر آپ کو نقشہ بنا کے دے گا اس پہ عمل کرنا ہوگا، جو وکیل آپ کو بتائے گا اس پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا، اس کو ماننا ہوگا. تو چونکہ یہ اس کے متخصص ہیں، ان کا یہ اس میں بارد ہیں، ان مہارت رکھتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. تو لہذا آپ رجوع کرتے ہیں کدھر؟ ایسے لوگوں کی طرف جو اس کے خاص ہوتے ہیں، جو اس میں مہارت رکھتے ہیں، جن کا تخصص ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے مجتہد کا بھی تخصص ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے تخصص کا؟ احکام شریعہ کا حاصل کرنا. کہاں سے؟ اس کے مصدر سے، یعنی قرآن سے، حدیث سے، جو مصادر بتائے گئے ہیں، جو مصادر ہیں احکام شریعہ کے، ان سے حاصل کرنا. اب ہر چیز کیونکہ ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، ہر انسان نہیں جان سکتا، ہر انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے، مثلا اتنا ذہن نہیں ہے. لیکن کیونکہ مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے، مجتہد بنتا ہی وہ ہے جس کے پاس سب چیزیں ہوتی ہیں. اس کے پاس ٹائم تھا تو اس نے پڑھا، اس کے پاس ذہن تھا تو اس نے سمجھا، اس کے پاس ذہن مضبوط تھا تو اس نے اسے یاد رکھا پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد. اور اب اس کا کام یہی ہے کہ وہ قرآن سے، احادیث شریفہ سے، روایات شریفہ سے استنباط احکام شریعہ کرے اور باقی مومنین کو اسے سمجھائے اور مومنین اس سے پوچھیں، اس پر عمل کریں. لہٰذا یہ کوئی عیب یا کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ عین ضرورت ہے. عقل، شعور، منطق، قرآن، حدیث، روایت سب کہتے ہیں اس بات کو، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرتا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.